جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 23ویں کتاب رائی کا پربت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دوسری صبح روشی بھی عمران سے الجھ پڑی۔ اسے یہ تو معلوم ہی تھا کہ رات وہ ڈرامہ کس لیے اسٹیج کیا گیا تھا، لیکن اس سے بے خبر تھی کہ تنویر کی مرمت کیوں کی گئی تھی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی عمران پر اتنی درندگی سوار نہیں دیکھی تھی۔ نہ وہ آج کل تفریحی گفتگو کرتا تھا اور نہ اس کے چہرے پر حماقت ہی طاری رہتی تھی۔ البتہ جب وہ خیمے سے باہر نکلتا تھا تب تو ضرور اس کے چہرے سے حماقت برسنے لگتی تھی، اور دوسرے شکاری روشی کو ایک احمق کی محبوبہ یا بیوی سمجھ کر اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم نے بیچارے تنویر کو کیوں مارا، روشی نے کہا۔ بیچارے تنویر کو اگر میں بیکار نہ کر دیتا تو پچھلی رات اتنا شاندار ڈرامہ کبھی نہ ہو سکتا۔ وہ جولیا کو کبھی اس طرح نہ ناچنے دیتا، شاید ایکسٹرو کی راہ میں بھی روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا۔ تم نہیں جانتی، یہ حقیقت ہے کہ وہ جولیا پر بری طرح مرتا ہے، لیکن کسی طرح مر بھی نہیں چکتا۔ اگر وہ احکامات کی تعمیل نہیں کرتا تو اسے الگ کر دو۔ یہ ناممکن ہے۔ ناشاد اور کیپٹن جعفری ملٹری کی سیکرٹ سروس سے آئے تھے اور پھر وہیں واپس چلے گئے، لیکن تنویر کو الگ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایکسٹرو کا راز افشا ہو جائے۔ اس کی واپسی کسی دوسرے محکمے میں نہ ہوگی، اور پھر یوں بھی اسے میں علیحدہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کام کا آدمی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب میرا کام چل ہی رہا ہے تو پھر کسی قسم کی تبدیلی کی کیا ضرورت ہے؟ جس حرکت سے میں اسے باز رکھنا چاہتا تھا اس سے وہ اچھی طرح باز رہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم آہستہ آہستہ پاگل ہوتے جا رہے ہو۔ عمران کچھ نہ بولا۔ روشی کہتی رہی۔ میں نے معلوم کیا ہے کہ تنویر سچ مچ اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہے۔ وقتی اعصابی اختلال ہے، عمران آہستہ سے بولا۔ وہ 1 ہفتہ سے زیادہ اس حالت میں نہیں رہے گا۔ دفتن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کے کوٹ کی اندرونی جیب سے سیٹی کی آواز آئی تھی۔ یہ اس توپ نما ٹرانسمیٹر کا اشارہ تھا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر روشی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ٹرانسمیٹر جیب سے نکال کر کان سے لگا لیا۔ آواز آ رہی تھی، ہیلو 33 اوور۔ عمران نے اسے کان سے ہٹا کر منہ کے قریب لاتے ہوئے کھانسنا شروع کر دیا، پھر بڑھائی ہوئی آواز میں بولا، یس 33 اسپیکنگ اوور۔ تم اب کیسے ہو اوور؟ ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہو سکا اوور، عمران نے جواب دیا۔ کہیں سے کوئی اطلاع ملی ہے اوور؟ ہاں 89 مطمئن ہے اوور اینڈ آل، عمران نے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈال دیا۔ روشی اسے چند لمحے گھورتی رہی، پھر بولی، تم نے یہ تو شروع کر دیا ہے لیکن ان کے متعلق تمہاری معلومات زیادہ نہیں ہیں۔ عمران کچھ سوچ رہا تھا۔ روشی نے کہا، تم نے پچھلی رات اس شکاری کا راز معلوم کر لیا، اب کیا کرو گے؟ تمہاری اس سے شادی کروں گا، عمران جھلا گیا۔
تم اتنے چڑچڑے تو نہیں تھے؟ نہیں تھا تو مجھے اس سے کیا فائدہ تھا، اور اگر اب ہو گیا ہوں تو اس سے کیا نقصان ہے؟ آہا، روشی ہنس پڑی۔ عقل مند ہوتے جا رہے ہو۔ عمران کچھ کہنے کے بجائے باہر چلا گیا۔ روشی تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر وہ بھی خیمے سے نکل آئی۔ ابھی دھوپ اچھی طرح نہیں پھیلی تھی، ویسے صبح ہی سے آسمان صاف نہیں تھا۔ اکثر سفید بادلوں کے جھنڈ سورج کے سامنے آ جاتے اور دھوپ غائب ہو جاتی۔ رات کے ہنگامے کا اثر اب بھی فضا میں موجود تھا۔ پٹے ہوئے شکاری کے ساتھی جھگڑا کرنے والے کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، مگر اب وہ کہاں ملتا؟ اب اس کے چہرے پر داڑھی کہاں تھی؟ ویسے وہ اب بھی خیمے میں موجود تھا اور کئی بار آسمان کا رنگ دیکھنے کے لیے باہر بھی نکلا تھا۔ روشی سے بھی ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا آپ بھی کسی داڑھی والے سے واقف ہیں؟ واہ، روشی مسکرا کر بولی، ہزاروں سے واقف ہوں، خود میرے پاپا بھی داڑھی رکھتے تھے۔ وہ لوگ ہنسنے لگے اور اسی آدمی نے کہا، میرا مطلب تھا کہ یہاں آپ نے کسی داڑھی والے کو تو نہیں دیکھا؟ نہیں، مجھے اب تک کوئی نہیں دکھائی دیا۔ کیوں؟ کیا آپ کو پچھلی رات والے ہنگامے کا علم نہیں؟ اوہ، تو کیا وہ کوئی داڑھی والا تھا؟ جی ہاں۔ اور آپ اس کو اس وقت یہاں تلاش کر رہے ہیں؟ یقیناً، کیونکہ ہمیں ابھی تک کوئی خیمہ خالی نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ بعض خیموں میں کئی آدمی رہتے ہیں۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے ہی خیمے سے تعلق رکھتا ہو اور اب چپ چاپ یہاں سے چلا گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھی آپ کو کچھ بتانے سے رہے۔ ارے واہ، مگر اسے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا داڑھی کے علاوہ کوئی اور بھی پہچان ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ تب تو آپ لوگ نشے میں معلوم ہوتے ہیں۔ روشی اٹھلائی، کیوں؟ ارے، اس نے اپنی داڑھی صاف کر دی ہوگی اور اس وقت نہایت اطمینان سے آپ کو یقین دلا رہا ہوگا کہ نہیں صاحب، میری نظروں سے تو آج تک کوئی داڑھی والا گزرا ہی نہیں۔ وہ آدمی خفیف ہو گیا اور دوسرے ہنسنے لگے، حتیٰ کہ پٹنے والا بھی ہنس رہا تھا، اور وہ پانچوں ہی روشی میں بے حد دلچسپی لے رہے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت آپ ہی میں موجود ہو روشی چہک کر بولی، اور اس نے داڑھی والے کو تلاش کرنے کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کی ہوں۔ جی نہیں، ہم ایک دوسرے کو عرصے سے جانتے ہیں، مگر آپ بہت ذہین معلوم ہوتی ہیں۔ ارے نہیں، روشی ہنسنے لگی۔ وہ ایک شاندار ایکٹریس تھی اور اس وقت کسی ایسی عورت کا رول ادا کر رہی تھی جسے مردوں کے سامنے اپنے ذہن و جسم پر قابو نہ رہ جاتا ہو۔ نہیں، آپ بے حد ذہین ہیں، اور کیا؟ دیکھیے۔ روشی یک بجک سنجیدہ ہو گئی۔ میرا شوہر آ رہا ہے اور وہ ایک احمق اور بدگمان آدمی ہے، آپ محتاط رہیں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ بلند آواز میں کہنے لگی، جی نہیں، میں نے خیمے کے آس پاس تو کسی بھی داڑھی والے کو نہیں دیکھا۔ عمران قریب پہنچ گیا تھا اور اس کے چہرے پر وہی قدیم حماقت اٹکھیلیاں کرتی پھر رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے بکھلائے ہوئے لہجے میں روشی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈیئر، روشی نے متحیرانہ آواز میں کہا۔ یہ لوگ اسی آدمی کی تلاش میں ہیں جس نے پچھلی رات یہاں ہنگامہ کرایا تھا۔ اوہ،
مگر ہم کیا جانے؟ مائی ڈیئر، روشی آنکھیں نکال کر اور انگلی نچا کر بولی۔ ہر وقت فلسفیوں کی طرح نہ سوچا کرو۔ یہ شریف آدمی کب کہتے ہیں کہ وہ میرا ماموں یا تمہارا چچا تھا؟ پھر کیا بات ہے؟ عمران نے ان لوگوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ صرف اتنا پوچھ رہے تھے کہ میں نے اپنے خیمے کے آس پاس کوئی داڑھی والا تو نہیں دیکھا۔ دیکھا تھا تم نے؟ عمران نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں۔ بس تو پھر آپ لوگ جائیے، عمران ہاتھ ہلا کر بولا۔ انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے تو نہیں دیکھا تھا؟ ایک آدمی نے مسکرا کر پوچھا، جس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میں کیوں بتاؤں؟ او ڈیئر، روشی اسے چمکار کر بولی۔ بتا دو اگر دیکھا ہو۔ نہیں دیکھا تھا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، مگر میں یہ صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ نہیں جناب، روشی ان لوگوں سے بولی۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے نہ دیکھا ہوگا، ورنہ مجھے ضرور بتا دیتے۔ وہ لوگ آگے بڑھ گئے اور روشی عمران کے پیچھے چلنے لگی۔ ایک جگہ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ لوگ بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ روشی ہنسی اور ان کے لیے ہاتھ ہلایا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سب کچھ عمران سے چھپا رہی ہو۔ عمران خیمے کے قریب پہنچ کر اس کی طرف مڑا اور آہستہ سے بولا، تم بہت اچھی جا رہی ہو۔ غالباً تم نے ان پر یہ ظاہر کرنا چاہا ہے کہ میں نہ صرف تمہارا شوہر بلکہ بالکل الو کا پٹھا بھی ہوں۔ تم اپنے متعلق بالکل صحیح رائے رکھتے ہو، مجھے یہ معلوم کر کے بے حد خوشی ہوئی۔ روشی مسکرائی۔ ہاں، لیکن تم اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کبھی گواہ کی حیثیت سے عدالت میں نہ پیش ہو سکیں گے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ ممکن ہے کبھی تم قانونی حیثیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگو کہ میں الو کا پٹھا تمہارا شوہر بھی ہوں۔ اوہو، تو کیا میں نے انہیں یہ باور کرا کے غلطی کی ہے؟ نہیں تو، مجھے ہمیشہ اس کا اعتراف ہی رہا ہے کہ تم ایک ذہین عورت ہو۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہی جو تم کرنا چاہتی ہو، عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ میں انہیں اپنے اعتماد میں لینا چاہتی ہوں۔ فی الحال اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، عمران سر ہلا کر بولا، اور وہ دونوں خیمے کے اندر چلے گئے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔